السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ایک عجیب و غریب قصہ پیش کرنے والے ہیں۔ یقیناً آپ اس قصے کو جب سنیں گے واقعی یہ آپ کے لیے عجیب ہے، اور ہم چاہیں گے بھی کہ آپ اس قصے کو مکمل سماعت فرمائیں۔ محترم ناظرین، ایک شخص نکلا اور اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں صدقہ کروں گا۔ جب وہ صدقہ کرنے کے لیے نکلا تو رات کا وقت تھا، اندھیرے میں اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا۔ وہ صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں کے منہ سے یہ بات ایک چرچے کے طور پر نکل پڑی کہ ایک چور کو ہے جو وہ صدقہ دیا گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا اللہ، میں دوبارہ وہ صدقہ کروں گا۔ اس نے پھر رات کا وقت اس نے چوائس کیا، اور رات میں اس نے صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دینا چاہا۔ تو رات میں جب اس نے دوبارہ پھر صدقہ کیا، وہ صدقہ ایک زانی عورت کے ہاتھ میں چلا گیا، کیونکہ زنا کرنے والی عورت تھی۔ پھر صبح جب ہوئی تو لوگوں کے منہ میں باتیں چل پڑی، چرچا چل پڑا کہ ایک زانی کو رات وہ صدقہ کیا گیا ہے، اس کو صدقہ ملا ہے، صدقہ دیا گیا ہے اس کو۔ عجیب بات، عجیب معلوم ہوئی لوگوں کو یہ بات، یہ چرچا ایک شروع ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیری ذات کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے دوبارہ صدقہ کروں گا۔ دوبارہ تیسری بار جب اس نے صدقہ کیا، لیکن اس نے صدقہ دینے کے لیے وقت وہی رات کا ہی چنا۔ رات کے وقت اس نے جب صدقہ کیا تو وہ صدقہ ایک مالدار آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ رات کے وقت اندھیرا تھا، معلوم نہیں تھا، اس نے دے دیا۔ صبح کو جب پتہ چلا کہ ایک مالدار آدمی، جس کو پہلے سے مالدار ہے، پیسے والا ہے، اس کو صدقہ دیا گیا ہے، اس کو مال دیا گیا ہے، وہ پریشان ہوا۔ تو رات کے وقت جب سویا، خواب اس نے دیکھا، کیونکہ وہ پریشان ہوا کہ یا اللہ، یہ کیا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے پہلے دن صدقہ دیا، وہ ایک چور کے ہاتھ میں چلا گیا، دوسرے دن صدقہ دیا ایک زانی عورت کے ہاتھ میں چلا گیا، تیسرے دن صدقہ دیا تیری خاطر، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی صدقہ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جا رہا تھا کہ جن کے ہاتھ میں صدقہ دینا لوگ وہ گوارا نہیں کرتے، چور کو صدقہ دینا۔ تو وہ پریشان ہوا، رات کو جب سویا تو ممکن ہے کہ غالباً فرشتہ ہی ہو، اس نے آ کر رات کے وقت خواب میں اس کو بولا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جس کو آپ نے پہلے دن جو آپ نے صدقہ کیا تھا وہ چور کے ہاتھ میں گیا تھا، ممکن ہے کہ وہ چور اب معزز ناظرین، اس میں بہترین سبق ہے ہمارے لیے بھی۔ اب وہ چور ممکن ہے کہ چوری کرنا چھوڑ دے اس صدقے کی وجہ سے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ اس طرح میری غیبی مدد فرما رہا ہے تو مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو لہذا آپ پریشان نہ ہوں، ایک گھناؤن عمل کی وجہ سے، آپ کا صدقہ اس کو ملنے کی وجہ سے وہ ایک گھناؤن عمل سے بچ رہا ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ جب دوسرے دن آپ نے صدقہ کیا، ایک زانی عورت کے ہاتھ میں چلا گیا، ممکن ہے کہ وہ زانی عورت یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ
میری اس طرح مدد کر رہا ہے، میری اس طرح مدد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ و تعالی، لہذا مجھے اس زنا والے گھناؤن عمل سے اور تباہ کن عمل سے جو ہے مجھے رک جانا چاہیے اور اس سے مجھے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو، جس چیز کی، جس دولت کی مجھے ضرورت ہے، جس وجہ سے میں یہ گناہ کا کام کرتی ہوں، ذرا کرواتی ہوں، تو لہذا وہ اس سے ممکن ہے کہ اس عمل سے رک جائے۔ اس شخص کو یہ کہا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اسی طرح اس نے کہا کہ تیسرے شخص جو ہے وہ مالدار تھے، آپ نے اس کو مالدار کو صدقہ دیا تھا، اس میں بھی آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ ایک ایسا مالدار تھا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دینے والا شخص تھا۔ آپ کے اس صدقے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ یہ شخص اندھیری رات میں اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے صدقہ کر رہا ہے، لہذا وہ بھی اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا شروع کر دے۔ یہ اچھے نیکی کے کام پہ ممکن ہے کہ وہ شخص آپ کے اس صدقے کی ترغیب کی وجہ سے لگ جائے۔ لہذا اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بھی ایک بہترین سبق جو ہے وہ موجود ہے۔ صدقہ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اس حدیث کے استنباط سے، سیاق و سباق سے، ایسے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے جو اس طرح کے مجرم ہوں، لیکن یہ ہے تاکہ وہ اس گھناؤن عمل سے جو وہ کر رہے ہیں وہ رک جائیں۔ صدقہ ایسے لوگوں پر بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح وسیع ہے اپنے بندوں کے لیے، کس طرح وہ انہیں گناہوں سے بچانے کے لیے ہی خود ہی راستہ نکالتا ہے۔ انسان یعنی اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم کے آگ میں جلے، جہنم میں جلے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ تو اس واقعے سے یہ دو اسباق ہم کو ملتے ہیں۔ واقعہ انتہائی دلچسپ تھا، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس واقعے کو مکمل سنیں، یاد کریں اور آگے بھی پہنچائیں، کیوں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری احادیث کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالی ہمیشہ اس شخص کے چہرے کو، میری حدیث کو یاد کرتا ہے، اور یاد کرنے کے بعد وہ آگے پہنچاتا ہے لوگوں کو، لوگوں تک سناتا ہے لوگوں کو، تو اس شخص کے چہرے کو اللہ تعالی ہمیشہ سرسبز، شاداب و آباد رکھے۔ یعنی پیغمبر کی دعا آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کیا ہے، یہ بھی ایک حدیث کا حصہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث یہ بھی ہے۔ آپ اس کو بھی یاد کریں، اور اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں